اور 2016 سے تقریباً پی ٹی آئی کا سارا جو میڈیا تھا وہ میں دیکھ رہا تھا، تو آئی ریئلائزڈ کہ اسٹیٹ کا میڈیا ہمارے پی ٹی آئی کے میڈیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. ہم بہت زیادہ تگڑے تھے پارٹی کے طور کے اوپر اسٹیٹ کے میڈیا سے. اور اسٹیٹ کے میڈیا میں کیا پرابلم تھا کہ جو پچھلی حکومتیں گزری انہوں نے اسٹیٹ جو منسٹری آف انفارمیشن تھی اس کو صرف اپنی پارٹی کا اسپوکس پرسن لیول کے اوپر لے آئے، بجائے اس کے کہ وہ ریاست کے جو نیریٹو تھا، بیانیہ تھا، اس کو بیان کر رہی ہوتی، اس کو انہوں نے ڈی گریڈ کر دیا اور صرف اپنی پارٹی کے لیول کے اوپر لے آئے. تو ہمارا جو ہیومن ریسورس تھا، چاہے سر وہ پی ٹی وی ہو، چاہے اے پی پی ہو، چاہے پی آئی ڈی ہو، وہ بالکل ایک تباہ و برباد تھا. فار ایگزامپل پی آئی ڈی میں سر میں کراچی میں گیا اور میں نے جو ایچ آر چارٹ منگوایا تو پتہ چلا کہ 62 لوگ ہیں، ان میں سے ایک ایم اے ہے، 3 بی اے ہیں اور باقی سارے میٹرک ہیں. تو آپ یو کین امیجن کہ کس قسم کا ہیومن ریسورس جو تھا وہ تھا. تو اس لیے سر پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے درخواست کی کہ یہ ہمیں ایک جو ہے جو ہم جس طریقے سے جس طرز کے اوپر ہماری پارٹی نے اپنا پورا ایک نظام قائم کیا تھا، ہمیں اس کے اوپر جانا چاہیے. اور یو گریشیسلی ایگریڈ ٹو دیٹ. اور اس کے بعد ہم نے یہ ایک پورا پہلے ہم نے کہا کہ اے پی پی کو 1 بلین روپے سال کا اس کا بجٹ ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. اس طرح سے ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی، ان کے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے بجٹ ہیں، لیکن وہ اپنے اسٹیٹ نیریٹو کو کچھ بھی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنے میں بری طرح ناکام آ رہے تھے. یہ 2018 میں ہم نے یہ سارا ریفارمز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا. ہم نے پھر 2020 میں یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ کریٹ کی گئی، اور اب یہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ از الحمدللہ ڈاکٹر اسلان نے، عمران نے، یہ سارے ینگسٹرز کے اوپر ہے، اور انہوں نے بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا ہے ہمارا اسٹیٹ میڈیا نیریٹو بھی اور ہمارا ایک اوور آل بھی. اور اسی کے بعد اب ہم نے پی ٹی وی کو ایچ ڈی کیا. ریڈیو پاکستان کی جو ایپ ہے اس وقت جو انٹرنیٹ کے اوپر ہے، وہ اس وقت سب سے بہترین ایپس میں جو ہے وہ شامل ہو چکی ہے، اور بہت زبردست ریڈیو جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے کام آ رہا ہے. لیکن اصل کام یہ کیا سر کہ آپ کی گائیڈنس کی وجہ سے. دوسری پرابلم سر یہ ہے، آپ نے اس سے پہلے، آپ جب آپ کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے جو ایک چیز اور ہو رہی تھی، ہمارے حکمران جو تھے ان کو پبلک ڈپلومیسی کی اہمیت کا احساس بھی نہیں تھا. وہ کیا کرتے تھے، بڑے حکمرانوں کے ساتھ ذاتی تعلق بنا لو، اس کے بعد اگر اپنے پیسے وہاں پہ شفٹ کر دو، تو انہیں کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی کہ ہم نے کوئی اسٹیٹ کی کمیونیکیشن کرنی ہے لیول کے اوپر. اب سر صرف اگر آپ اس ہفتے کا اپنا اگر پرائم منسٹر صاحب کا اگر آپ اسکیجول دیکھیں، آج نیوز ویک کے جو کور پیج ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا ہے. 2 دن پہلے آر ٹی کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی 100 سے زیادہ ملکوں میں اور 7 سے زیادہ زبانوں میں انٹرویو کیا. اس سے پہلے سی این این پہ بات کی. تو جتنا میڈیا آورز پرائم منسٹر صاحب لے رہے ہیں اس وقت افغانستان کا فار ایگزامپل اگر نیریٹو بیان کرنا ہے، تو یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اصل جو لڑائی ہے وہ بیانیے کی لڑائی ہے، نیریٹو کی لڑائی ہے، اور ہم میڈیا کے نیریٹو کے اوپر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ کر سکیں، اور اس کے لیے ہیومن ریسورس چاہیے. اب سر یہ جو پروگرام ہے اس میں کہنے کو تو 100 سیٹیں ہیں، اور جس کے اوپر 4,500 اپلیکیشنز آئیں. پی ٹی وی کی 2 سیٹوں کے لیے 28,000 اپلیکیشنز آئیں، اور اے پی پی کی جو 4 سیٹیں ہیں ان کے لیے بھی ابھی کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے، وہ بھی ہزاروں میں ہے. تو اب ہم کر کے رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں 42 جرنلزم سکولز ہیں. سارے جو جرنلزم سکولز ہیں ان کے جو کورسز ہیں وہ اپڈیٹ ہی نہیں ہوئے. جس طرح ہماری اپنی منسٹری میں جو آفیسرز آتے ہیں ان کو ڈیجیٹل میڈیا کا نہیں پتا، تو ہم نے ایک تو اپنی اکیڈمی کے سارے کورسز چینج کر رہے ہیں، ان میں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اب پڑھا رہے ہیں اپنے آفیسرز کو، جو گریڈ 17 میں سی ایس ایس کر کے آ رہے ہیں. دوسرا سر ہم ان 42 جو جرنلزم کے سکولز ہیں ان کے ساتھ مل کے اوور آل ہم تقریباً 5,000 لوگوں کو ڈیجیٹل میڈیا کی جو ہے وہ ٹریننگز بھی دیں گے، اور ان کو ہم اس میں شامل بھی کریں گے. اور اس کے نتیجے میں جو ریاست کا ایک ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا اویئرنیس ہے وہ بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریونیو آ رہا ہے سر، 2018 میں اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، میں نے انہیں لیٹر لکھا سر کہ اس وقت جو ڈیجیٹل میڈیا کا ایڈورٹائزنگ بجٹ ہے وہ 4 بلین روپیز کے اوپر ہے، اور میرے خیال میں یہ 5 سال میں 12 ارب پہ چلا جائے گا. لہٰذا ایف بی آر کو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے اور ٹیکسیشن دیکھنی چاہیے. 5 سال نہیں سر، 3 سالوں میں یہ بڑھ کے 25 ارب روپے کے اوپر چلا گیا ہے، اور 5 سالوں میں یہ لگتا یہ ہے کہ یہ 35 ارب روپے کے اوپر چلا جائے گا. ہماری اب بھی شوکت ترین صاحب سے میٹنگ ہوئی اور ہم نے انہیں کہا کہ اس کو ہمیں لانا چاہیے، کیونکہ اس کو ہمیں ایک ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. اور وہ تو
دا فیوچر. اور یہ چیز میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی پاکستانی لیڈر سے پہلے آپ نے 2016 میں 17 میں ہی آپ نے مجھے کلیئر کر دیا تھا کہ فیوچر بلانگس ٹو ڈیجیٹل, اور ہم نے کس طرح سے ماڈرنائز ہونا ہے. اور یہ صرف وہ لیڈر کر سکتے ہیں جس کو پبلک نیریٹو کی اہمیت کا احساس ہو, جس کو لوگوں کی آواز کی اہمیت کا احساس ہو. اور سر چونکہ آپ کو میڈیا کی اہمیت کا احساس آپ کو اس لیے ہے کہ آپ کو لوگوں کی اوپینین کی پاور کا اندازہ ہے, اور اس لیے آپ نے ہمیشہ یوتھ کو ریپرزینٹ کیا ہے, آپ نے ہمیشہ یوتھ کو آواز دینے کی بات کی ہے. اور یہ جو پروگرام ہے یہ بھی انشاءاللہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ٹرانسفارم کرنے کا باعث بنے گا. تھینک یو ویری مچ.